لارنس آف عریبیا، جس کا اصل نام تھامس ایڈورڈ تھا، 1888 کو برطانیہ کے علاقے ویلز میں پیدا ہوا۔ تب کوئی نہیں جانتا تھا کہ تیز آنکھوں والا یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت کا حامل لارنس آف عریبیا مختلف کارنامے انجام دینے میں مصروف رہتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق لارنس آف عریبیا پیشہ کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ تھا، اور اس نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر برطانیہ کی رائل آرمی کی انٹیلیجنس میں اپنی جگہ بنائی۔ ابتدائی طور پر لارنس آف عریبیا شام اور مصر کے علاقوں میں گیا اور وہاں پر موجود تاریخی مقامات کی تحقیق پر کام شروع کیا، لیکن وہ مسلمان تاریخ دان جو خلافت عثمانیہ کے طرفدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ لارنس آف عریبیا تب بھی جاسوسی کے عمل کے لیے ہی خلافت کے ان عرب علاقوں میں گیا تھا۔ لارنس آف عریبیا نے 1910 میں عرب علاقوں میں اپنے قیام کے دوران عرب قبائل کے ساتھ خاص طور پر دوستانہ مراسم قائم کیے۔ لارنس آف عریبیا نے وہاں کی عرب ثقافت میں خاص دلچسپی دکھائی۔ لارنس آف عریبیا مسٹر تھامس ایڈورڈ نے عرب علاقوں میں اپنے قیام کے دوران وہاں پر عربی زبان سیکھی اور مختلف اسلامی علوم میں خاص دسترس حاصل کی۔ لارنس آف عریبیا نے وہاں پر عرب ثقافت اور اس کی رسومات کو خاص طور پر اپنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی تاریخ اور عرب تاریخ کا گہرا مطالعہ کرتا رہا۔ آخر کار کچھ عرصہ وہاں پر گزارنے کے بعد لارنس آف عریبیا واپس اپنے ملک آ گیا، اور وہاں آ کر اس نے رائل آرمی کی انٹیلیجنس کو جوائن کیا۔ پھر اس کے بعد 1914 کے اندر پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے، اور لارنس آف عریبیا خلافت عثمانیہ کے عرب علاقوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تب لارنس آف عریبیا کے پاس محض ایک چاقو تھا۔ اس کا یہ چاقو بعد میں بہت مشہور ہوا، اور تاریخ دانوں نے اس بات کو خاص طور پر ابھارا کہ یہی چاقو خلافت عثمانیہ کی بربادی کا سبب بھی بنا۔ لارنس آف عریبیا نے خلافت عثمانیہ کے انڈر تمام عرب علاقوں کے طوفانی دورے کیے، اور وہاں پر موجود عرب قبائل کو جو خلافت عثمانیہ کے خلاف تھے اور اس سے بیزار تھے، عرب اور عجم نسل پرستی پر یقین رکھتے تھے، ان قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور انہیں بغاوت پر اکسایا۔ لارنس آف عریبیا نے اس کام کے لیے عرب قبائل کے اندر خاص طور پر اسلحہ اور رقم تقسیم کی، اور اس نے تمام عرب علاقوں کے طوفانی دورے کیے۔ اسی دوران برطانیہ اور روس نے خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول عرب علاقوں پر حملہ کر دیا۔ ترک فوج بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لڑی، اور اس نے برطانیہ اور روس کی فوجوں کا مقابلہ کیا، لیکن اسی صورتحال کے دوران ترک فوج کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا، وہ تھا عرب علاقوں کے اندر بغاوت کا سامنا۔ جی ہاں، لارنس آف عریبیا نے عرب قبائل کی مدد سے ترک فوجیوں اور ترک باشندوں کو عرب علاقوں کے اندر چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ اور روس کے خلاف لڑنے والی ترک فوج اس غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکی، اور آہستہ آہستہ ان کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کے وہ تمام شہر جو تجارت کا مرکز ہوا کرتے تھے، اب وہاں بد امنی اور فسادات، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ لارنس آف عریبیا عرب سرداروں کو برابر قتل و غارت پر آمادہ کرتا رہا، وہ اور اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا۔ لارنس آف عریبیا کی ابتدائی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ قسطنطنیہ سے حجاز مقدس تک براہ راست ریل گاڑی چلتی تھی۔ اس نے اس پر حملہ کیا اور 70 سے لے کر 80 تک ترک فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اب ترکی کی خلافت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، تمام عرب علاقے خود مختار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لارنس آف عریبیا نے ابتدائی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ اس نے عراق، شام، مصر اور اردن کے مسلمانوں کو اور فلسطین کی بغاوت کے اندر خاص طور پر حصہ لیا۔ لارنس آف عریبیا سعودی عرب کے بہت سے عرب سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہا، اور اسی کی وجہ سے سعودی عرب کی بغاوت بھی شدت اختیار کر گئی۔ جنگ عظیم اول خلافت عثمانیہ کے لیے آخری جنگ ثابت ہوئی، اور خلیفہ نے جنگ عظیم اول کے اختتام پر برطانیہ اور روس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ لارنس آف عریبیا نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ پوری دنیا سے ترک ریاست اور ترکی قوم کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑا ایڈونچر ہوا۔ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ترک جام باز کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا، جسے تاریخ اتا ترک کے نام سے جانتی ہے، جہاں خلافت عثمانیہ عرب علاقوں کے اندر روس اور برطانیہ سے شکست کھا چکا تھا اور ہتھیار ڈال چکا تھا، وہیں گیلی پولی کے بڑے محاذ پر ترک کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا نے اتحادی افواج کو زبردست شکست سے دوچار کر دیا تھا۔
اب مصطفیٰ کمال پاشا کا اگلا ٹارگٹ خانہ جنگی تھی۔ اس نے ترک ریاست کے وہ تمام علاقے واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کر دی جو تاج آف برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے تھے، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اس نے ترک عوام کو غلامی سے بچا لیا، لیکن تب تک لارنس آف عریبیہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر چکا تھا۔ خلافت عثمانیہ کا سورج غروب ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا اتحاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ لارنس آف عریبیہ کے اپنے عرب سرداروں کے ساتھ وفاداری اور دوستانہ مراسم قابل تعریف رہے۔ لارنس آف عریبیہ کو موٹر سائیکل تیز چلانے کا بہت شوق تھا۔ اسی دوران وہ ایک دن تیز موٹر سائیکل سڑک پہ چلا رہا تھا کہ اس کی موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے بعد لارنس آف عریبیہ 6 دن ہسپتال کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد 1935 کے اندر وفات پا گیا۔ مغربی ممالک بالخصوص پورا یورپ لارنس آف عریبیہ کا ہمیشہ مقروض رہے گا۔ مغربی ممالک نے 600 سال خلافت عثمانیہ کے خوف کے نیچے زندگی گزاری۔ مغربی ممالک کو اس خوف سے نجات دلانے والا واحد ایک شخص لارنس آف عریبیہ ہی تھا۔